ونصلي ونسلم على محمد صلى الله عليه وسلم رسول الكريم الأمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله الإسلام 10 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال المختارين. ذات الوقار عظیم السامعین، آج 7 رجب ہے. اس ماہ کے اندر بیشتر باقی حقوق وسیع ہوئے. یکم رجب کو حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام کی آپ کی ولادت و سعادت. 3 رجب کو حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا وصال مبارک، اور 4 رجب کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بھی وصال مبارک ہوا. اور 6 رجب کو ہند کے سلطان، ہند کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا وصال مبارک ہوا. اور 13 رجب کو مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آپ کی ولادت و سعادت. اور 14 رجب کو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال مبارک. اور 15 رجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال. اور 22 رجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال مبارک ہے. اور ایسے بیشتر بزرگان دین صحابہ اکرام سے نسبت رکھتا ہے. اسی ماہ کی 27 تاریخ کو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال مبارک ہے. اور سب سے بڑا اور اہم واقعہ اس ماہ کی 27 تاریخ کو رب کائنات نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے شرف عطا کیا. یہ بھی اسی ماہ کے اندر اس ماہ کی 27 شب کو یہ واقعہ حضور پذیر ہوا. رب کائنات نے بہت سارے معجزات آپ کو نوازے، مگر یہ معجزہ شب معراج کا سب معجزوں سے بڑھ کر تھا. اور اسی ماہ کی 25 تاریخ کو 25 رجب کو حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی وصال مبارک ہے. رجب کے اندر بیشتر واقعے حقوق پذیر ہوئے، مگر یہ رجب اپنی فضیلت خود رکھتا ہے. آج کی جو گفتگو ہے وہ ماہ رجب کے حوالے سے اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے. آئندہ جمعۃ المبارک کے موقع پر شیر خدا شعب بطول والد حسنین کریمین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رجب المرجب تھی، اور حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کا سلام عرض مبارک ہے۔ آئندہ جمعۃ المبارک کے موقع پر گل 14 رجب ہوگی تو پھر 13 کی نسبت سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ سب ماہ رب کائنات کے ہی ہیں، ہر ماہ کی اپنی اپنی فضیلت ہے، مگر یہ ماہ رجب اس کی کوئی خاص فضیلت ہے، خاص عظمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بڑی عظمت تو یہ ہے کہ رب کائنات نے اس ماہ کے اندر اپنے محبوب کو اپنے دیدار کا شرف عطا کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و سعادت، پھر بزرگان دین سے ہی منقول، کیا آپ کو سمجھے؟ مگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں، قرآن پاک نے اس ماہ کے حوالے سے کیا فرمایا؟ ان عندک شہور عند اللہ مثنا عشر شہر، یعنی پورا سال یہ تو رب نے ہی بنایا، مگر اس سال میں 4 ماہ جو ہے وہ حرمت والے، 4 ماہ حرمت والے۔ وہ 4 ماہ کون سے ہیں؟ وہ 3 ماہ مسلسل آتے ہیں جنہیں ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا جو ماہ ہے وہ رجب المرجب۔ یعنی ان 4 ماہ کے اندر کفار اور مشرکین جو تھے وہ جنگ و قتال نہیں کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ اگر ان کی جنگ چل رہی ہوتی تو جب یہ ماہ شروع ہوتے تو اس ماہ کو وہ جنگ نہ کرتے، جب یہ ماہ مکمل ہو جاتا تو اس وقت کرتے۔ تو رب کائنات نے فرمایا اِذْنَا عَشَرَ شَهْرًا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ یہ جو ماہ ہے جس دن سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، اسی دن سے اس رب نے یہ ماہ بنائے۔ مگر یہ عشر شہر اس نانا کن ماہوں میں سے 4 ماہ کو فضیلت دی، وہ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب کو۔ رجب کی اتنی فضیلت دی کہ صحابہ اکرام روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف سے علاوہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ، کبھی ایسا مہینہ نہیں دیکھا کہ آپ مسلسل روزے رکھتے ہو سوائے رجب اور شعبان کی۔ رجب کے ماہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے تھے، شعبان میں روزے رکھتے تھے، رمضان تو پھر وہ تو ہے ہی روزوں کا مہینہ، آپ اس میں تو روزے رکھتے ہی تھے، مگر اکثر کثیر تعداد میں رب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رجب کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب یہ رجب کا ماہ شروع ہوتا آپ کمر بستہ ہو جاتے عبادت و بندگی کے ساتھ، اور کمر بستہ ایسے ہوتے کہ صحابہ کرام روایت کرتے کہ ہم دیکھتے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت و بندگی کرتے، اور بلکہ یہاں تک کہ جب آپ مسلسل روزہ رکھتے تو ہم یہ خیال کرتے تھے کہ کبھی آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور جیسے ہی ہمارا یہ خیال آتا تو آپ روزے کو چھوڑ دیتے۔ پھر جب ہم یہ سوچتے کہ اب آپ روزہ کبھی نہیں رکھیں گے تو جیسے ہم یہ خیال کرتے تو آپ روزہ رکھنے لگ جاتے۔ تو گویا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ رجب کے مہینے کی ادب و احترام کرتے۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ فرمایا کہ زمانہ پلٹ کر پھر اسی حالت پر آ جاتا ہے، آ گیا جس پر اس دن تھا۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، تخلیق کیا، اس سال 12 مہینے آئے، پھر ان میں سے 4 مہینے کو فضیلت دی، ان کو حرمت والا کہا۔ کون سا؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور فرمایا اور رجب کو بھی رب کائنات نے فضیلت سے نوازا۔ اور پھر رجب کو فضیلت سے کیوں نوازا؟ مضر کیوں کہا؟ کہ قبیلہ مضر کے لوگ بڑا احترام کرتے تھے، اس وجہ سے رب کائنات نے ان کو حرمت والا کہا۔
پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام طبرانی نے روایت کیا اس حدیث میں، فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رمضان سے علاوہ زیادہ روزے جو رکھتے وہ رجب میں رکھتے، آپ تیاری کرتے، رجب کے اندر عبادت و بندگی میں زیادہ مشغول ہوتے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا آتا تھا حضور دعا کرتے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام دعا کرتے، اور دعا کیا کرتے کہ اے مولا کائنات اس ماہ کو برکت عطا فرما، اور شعبان کو برکت عطا فرما، رمضان کو بھی برکت عطا فرما۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود یہ دعا کرتے کہ مولا کائنات رجب کو برکت عطا فرما، رمضان کو برکت عطا فرما، شعبان کو برکت عطا فرما۔ پھر عثمان بن حکیم انصاری بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رجب کے مہینے میں حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا کہ رجب کے مہینے کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اکثر دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمار سے سنا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں مسلسل روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم گمان کرتے کہ اب آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے، مگر پھر آپ روزے کو چھوڑ دیتے۔ اگر ہم یہ گمان کرتے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو پھر آپ روزہ رکھنا شروع کر دیتے۔ پھر اس حدیث کو حضرت انس بن مالک نے روایت کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ماہ رجب آتا آپ رب کی حضور التجا کرتے، آہوزاری کرتے، گڑ گڑاتے کہ مولا کائنات اس ماہ کو برکت عطا فرما، اس ماہ میں برکتیں نازل فرما۔ اور یہ تو صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، اور اہل اسلام لوگ بزرگان دین سے بھی روایت منقول ہے کہ اس ماہ کو آپ نے بھی بڑے آسان طریقے سے بزرگان دین نے فرمایا۔ حضرت ابراہیم بن نجیب آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو رجب ہے یہ رب کا مہینہ ہے، رجب رب کا مہینہ ہے، اور اس ماہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کشتی لے کر دریا میں کشتی پر سوار ہوئے تو رب کائنات نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ باقی کفار جتنے بھی شرک کرنے والے سب کو رب کائنات نے نیست و نابود کر دیا، اس سرزمین کو پاک کر دیا شرک کرنے والوں سے، کافروں سے، دشمنوں سے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، مگر اسی ماہ کے اندر رجب کے اندر شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اے ساتھیوں کہ تم بھی روزہ رکھو کہ یہ ماہ بڑا برکتوں والا ہے۔ پھر حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے یہ آفات کی ترک کا مہینہ ہے، یعنی بیماریوں سے دوری کا مہینہ، آفات و بلیات کا ترک کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ماہ ہے یہ عبادات کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے یہ کرامت کے انتظار کا مہینہ ہے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ جو شخص ترک سے نجات نہ پائے، آفات و بلیات سے نجات نہ پائے، جو شخص عبادات نہ کرے، جو شخص کرامات کا انتظار نہ کرے، وہ اہل باطل میں سے ہے، یعنی کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ حقیقت اس کا جو قلب ہے وہ مطہر نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ اور پھر آپ نے مزید فرمایا کہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ فصل بونے کا مہینہ ہے، رجب فصل بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور فرمایا رمضان جو ہے وہ فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس رمضان کی جو محنتیں اس دو ماہ کے اندر کرتے ہیں تو رب کائنات اس کا صلہ رمضان میں عطا کرتا ہے۔ اور جیسے ہم سنتے ہیں علماء سے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر اتنی بلندی کیوں ہو جاتی ہے، یہ رمضان سے پہلے شعبان رجب کو کیوں رکھا، اس کے اندر ترغیب کیوں دلائی؟ اب اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے لوگ روزے رکھتے ہیں، اس کے ساتھ نماز تراویح، نماز تہجد ہے، بند کی عبادات میں مشغول ہو جاتا ہے، مگر اس سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
رجب اور شعبان کے اندر یہ عمل سر انجام دے کر بدلا یہ دیا جیسے ہی رمضان کا ماہ آئے اس سے 2 ماہ قبل اس کی تیاری شروع کر دو، روزہ رکھنا شروع کر دو، عبادت و بندگی کرنی شروع کر دو، تاکہ رمضان میں تم وہ پھل حاصل کر سکو جس کا تمہیں انتظار تھا، رمضان میں وہ پھل حاصل کر سکو جو رب کائنات نے میرے ساتھ میری امت کے لیے وعدہ فرمایا۔ اور پھر دیکھیے رمضان کے اندر ہم نفل عبادت کرتے ہیں، اس کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ کس بنا پر ہو جاتا ہے؟ وہ اسی بنا پر کہ آپ پیچھے سے ٹریننگ لے کر آتے ہیں عبادت و بندگی کی، اب آگے ہم ٹرین ہو چکے، اب پیچھے جو ہم نے محنت کی تھی 2 ماہ مسلسل رجب اور شعبان میں، رمضان میں آ کر رب کائنات وہ فصل کاٹنے کے لیے ثواب ڈبل کر دیتا ہے۔ پھر اسی کو انہوں نے مزید فرمایا کہ رجب جو ہے یہ ہوا کی مانند ہے، ہوا کی طرح ہے، شعبان جو ہے یہ بادل کی طرح ہے، بادل کی مانند ہے، اور رمضان جو ہے یہ بارش کی طرح ہے، یعنی رمضان جو بارش کی طرح ہے، بارش برستی ہے، اور رجب کا مہینہ آتا ہے ہوا چلتی ہے، شعبان آتا ہے بادل سایہ بن جاتا ہے، بادل کی طرح بادل بن جاتے ہیں، اور رمضان آتا ہے تو پھر رب کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ فرمایا کہ رجب ہوا کی مثل ہے، شعبان بادل کی مثل ہے، اور رمضان بارش کی مثل ہے۔ اور پھر خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو میں دیکھتی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر عبادات کے معاملات میں کمر بستہ ہو جاتے، عبادت و بندگی کرتے، گویا یہ رجب کی جو فضیلت ہے وہ خیر الورا ہے۔ ہم چاہیے کہ ہم اس ماہ کے اندر جتنی زیادہ ہو سکے کہ روزے رکھیں، عبادت و بندگی کا معمول اپنائیں، عبادت و بندگی کریں، تاکہ آنے والا ماہ رمضان شریف جو ہے اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نعمتیں رب کائنات کی طرف سے مل سکیں۔ انشاءاللہ اس مزید ساتھ بیان کریں گے۔